علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک صحابی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ جس وقت اللہ احکم الحاکمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بالکل ایسے تھا جس طرح معاشرے میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مبعوث فرمایا اور حکم دیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک جگہ پر اکٹھے کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ملا ان لوگوں کو، اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار بھی آئے، چھوٹے بھی آئے، بڑے بھی آئے، سارے جس وقت جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ان سے جو اگر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی کہتے تو اللہ کے نبی سچے تھے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، لیکن دنیا والوں کو بتلایا، پوچھا سب سے کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ میں تمہارے اندر اتنے سال زندگی گزاری ہے، میں نے بچپن بھی گزرا ہے، جوانی بھی گزری ہے، کو میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، فراڈ کیا ہو، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہو، کوئی ظلم کیا ہو، کوئی زیادتی کی ہو، سب نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک آواز میں کہا تھا، بلکہ تعجب کا اظہار کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تیرا جس طرح بچپن گزرا ہے ہم نے کسی کا بچپن اس طرح کا نہیں دیکھا، تیری جس طرح جوانی گزر رہی ہے ہم نے اس طرح کی کسی کی جوانی نہیں دیکھی، کبھی کسی کو تو نے دکھ نہیں دیا، تکلیف نہیں دی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بددیانتی نہیں کی۔ سب لوگوں نے ایک آواز میں یہ بات کہی تھی کہ اے محمد تو سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ تصدیق کر دی سب لوگوں نے، اللہ اکبر، تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک رب کی طرف بلایا، اور حقیقت ہے کہ اس سے اچھی دعوت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، قیامت تک اس سے بہترین دعوت اس کے مقابلے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہے۔ جب دعوت دی ایک رب کی طرف، وہ رب عبادت کے لائق ہے، وہ پوجا کے لائق ہے، وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اور سات لوگوں کو جہنم سے ڈرایا بھی، جنت کے بارے میں بھی بتلایا۔ تو سب کو جو پہلے بولے تھے نا، اس طرح ہو گیا جس طرح سانپ سونگھ گیا ہے،
حیران ہو گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا میں وہ کہہ رہا ہوں جو سچ ہے، جو حقیقت ہے۔ اب دیکھو اپنے اپنے قسمت اور مقدروں کی باتیں۔ بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے اس مجلس کے اندر، اپنے آپ کو بڑے بڑے جہاں دیدہ سمجھنے والے، اپنے آپ کو فلاسفر تصور کرنے والے، لیکن اس پوری مجلس میں سب سے پہلے جس نے یہ دعوت قبول کی ان کا نام جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اندازہ فرمائیں کہ 8 سال عمر ہے، 8 سال کی عمر میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے جس دعوت کو پیش کیا تھا وہ دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دعوت قبول کی تو مجلس کے اندر کچھ لوگوں نے اس کو بڑا مذاق بنایا کہ دیکھو بڑے بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، اگر محمد کی بات کو کسی نے تسلیم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چھوٹے سے بچے نے کیا ہے۔ وہ کب جانتے تھے کہ یہ علی ہے جس نے شیر خدا بننا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ جس کا نام علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے داماد مصطفیٰ بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس مالک کے علاوہ۔ 8 سال کی عمر ہے، دعوت کو قبول کیا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس بچے کو جن کا نام علی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں کتنی بڑی خوش قسمتی، پہلے اسلام قبول کیا 8 سال کی عمر میں۔ یاروں کو 8 سال عمر ہوتی ہے، لیکن مقدروں کی باتیں ہیں، قسمت کی باتیں ہیں۔ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، سن لو آسمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ نے عزت دینی تھی ان کو، کون روک سکتا تھا؟ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو ہر شخص دوسرے کو ذلیل کرتا پھرے، ہر شخص دوسرے کو نیچا دکھاتا پھرے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 سال کی عمر ہے، نبی علیہ السلام اپنے ساتھ لے گیا۔ اب دیکھو نا، یہاں کسی کی تربیت والد کرتا ہے، کسی کی تربیت ماں کرتی ہے، کسی کی تربیت قاری صاحب کرتے ہیں، کسی کو تعلیم شیخ الحدیث دیتے ہیں، لیکن میں صدقے قربان جاؤں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی تو نبی علیہ السلام نے دی، تربیت کی تو نبی علیہ السلام نے کی۔ یہ چھوٹا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا، جو اللہ کا حکم آیا دنیا والوں کو حق ادا کر کے دکھا دیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے نا، اس کے اندر 3 ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حوالے سے صحابہ کی تربیت کی، تعلیم دی۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات، قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، وہ جب قرآن سنتا ہے نا، اس کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے، پیار اور محبت اللہ کی بڑھ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیات لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ اور دوسری بات، اہل ایمان کا تزکیہ نفس کیا۔ تیسری بات، اور ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ یہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش قسمت کے 8 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں آ گیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک دن نا صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ وہ 4 لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ سے محبت نہیں، ہر پھول کی خوشبو اللہ نے علیحدہ علیحدہ رکھی ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا مقام ہے، میرے پیارے عمر فاروق کا اپنا مقام ہے، جناب عثمان غنی کی اپنی شناخت ہے اور اپنا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ نے مجھے بتلایا ہے کہ وہ 4 لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتا ہوں 4 لوگوں سے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کس قدر اعزاز کی بات ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں ہمیں تجسس پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ختم ہوئی تو ہم نے جلدی سے سوال کر ڈالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آقا ہمیں بتلا دیجئے یہ 4 لوگ کون ہیں؟ میرے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ان 4 لوگوں میں میرا پیارا علی بھی شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس سے اللہ پیار کرے، جسے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرے، اس کے خلاف کوئی بات کرے، اس کے خلاف کوئی پراپیگنڈا کرے، کیا حیثیت ہے، کیا ان کی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مقدس اعلیٰ سچی زبان نے کہا کہ 4 لوگوں میں سے وہ ایک نام علی کا ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے نا، وہ میرے سے بغض رکھتا ہے۔ اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اعزازات دیے، اتنا مقام دیا۔ اور پھر جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوتے ہیں، شادی کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا ان کی دلہن کے لیے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا کتنا پیار تھا اپنی بیٹی سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے تشریف لاتے ہیں، 2 رکعتیں ادا کر کے پہلے اپنے بیٹی کے گھر جاتے، مل کے
پھر اپنے گھر جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی فاطمہ آتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اتنا پیار تھا انہیں اپنی بیٹیوں سے۔ تو جب انتخاب کی باری آئی، شادی کی باری آئی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آقا نے سونے علی کا انتخاب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا یہ چھوٹی عظمت ہے، چھوٹا مقام ہے، چھوٹا اعزاز ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے دیکھیں۔ حدیبیہ کے صلح کا جو موقع آیا تھا، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ جب صلح ہوئی، آخر میں لکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا، استغفر اللہ، کہ اگر تمہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں تو پھر ہمارا تو اختلاف ہی کوئی نہیں، ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ کو نبی نہیں مانتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پیارے علی، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاٹ دو۔ وہ حکم عدولی نہیں کی تھی، صحابہ کے اندر حکم عدولی کا، گستاخی کا کوئی رائی کے دانے برابر بھی تصور نہیں تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی حکم عدولی کرتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن محبت کا تقاضا تھا، دل کے اندر، سینے کے اندر جو مہک، جو خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی تھی نا، عرض کی سنے محبوبہ، علی کا حوصلہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹائیں یا کاٹ دیں۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ اور یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کا موقع آیا، ایک یہودیوں کی بستی تھی، وہاں پر ایک قلعہ تھا، وہ قلعہ بڑا اہم تھا۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں، 1 2 3 دن گزر گیا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ 2 3 دن کے بعد رات پڑی، صحابہ جمع ہوئے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، اپنا جھنڈا، جس سے کائنات کا رب بھی بڑی محبت اور پیار کرتا ہے، اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی محبت اور پیار کرتا ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہم بے چین رہے، ہر کسی صحابی کا خیال ہو، پتہ نہیں میرا نام لے لیں، اللہ کرے میرا نام لے لیں۔ تجسس تھا، شوق تھا، محبت تھی، پیار تھا۔ ساری رات صحابہ سوئے نہیں۔ ہماری حالت کیا ہے پیار کی اور محبت کی؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ نہیں کیا کبھی غور ہم نے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ساری رات نہیں سوئے، کائنات کے رب سے دعائیں کرتے رہے۔ ہر صحابی اللہ سے دعا کرتا رہا کہ صبح جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ٹھہرتا نہیں، وقت گزر گیا۔ صبح
نماز کے بعد سارے صحابہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ سب دیکھ رہے تھے، منتظر تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام لیتے ہیں، کس کو جھنڈا دیتے ہیں، کون خوش نصیب ہے وہ۔ کچھ دیر گزری، نظر ماری ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، پوچھا میرا پیارا علی کدھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں سونیا ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے علی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ یارو کیسی محبت کی باتیں ہیں، کیسی پیار کی باتیں ہیں، کیسا منظر ہوگا اس وقت، زمین بھی تک رہی ہوگی، آسمان بھی دیکھ رہا ہوگا۔ پیارے علی کو بلایا گیا، آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرما ہو گیا۔ علی کہاں تھے؟ آقا آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے، 1-2 دن ہو گئے ہیں، درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، کھلتی بھی نہیں صحیح۔ میرے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک جناب علی کی آنکھوں میں لگایا۔ چند لمحوں کے بعد پیارے علی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری آنکھیں جب تندرستی کی حالت میں تھی نا، اس سے بھی 1000 درجے بہتر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تھوک مبارک کس کا لگا تھا؟ کائنات کے امام کا، نبیوں کے سردار کا، پوری کائنات کے امام کا۔ آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا کہا علی یہ جھنڈا لے جاؤ۔ اب کوئی کسر رہ گئی اعزازات والی، کوئی محبت والی کسر رہ گئی؟ نہ میرے بھائیوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک صحابی ہے آپ کا اور میرے سر کا تاج ہونا چاہیے۔ ایک ایک صحابی جنتی ہے، یہ اللہ نے فرما دیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ کسی کے بارے میں رائی کے دانے پر بھی شک کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ جھنڈا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ علی، ساتھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دوسری طرف جو کافر تھے، مرحب نام کا ایک آدمی، ان کا بڑا جیدار تھا، ان کے علاقے میں مشہور تھا، ان کے شہر کے اندر۔ جب وہ نکلا، ادھر سے پیارے علی نکلتے ہیں، بڑی اس نے پہلے بڑھ کے ماری، بڑا ڈرایا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں چھوڑتا نہیں کسے۔ اور میرے پیارے علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، 8 سال کی عمر میں اعزاز حاصل کیا صحابی بننے کا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی۔ مختصر یہ کہ مقابلہ ہوا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ قلعہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا۔ اتنا مقام ہے، اتنی عزت ہے، اتنی عظمت ہے ان لوگوں کی۔ کوئی اہل علم سے پوچھے کہ یہ کیسے لوگ تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، ان کے دن راتیں گزرتی کیسے تھیں؟ کبھی ان کی کتابیں پڑھ کے ان کی سیرت کو دیکھو نا۔ اب اگلی بات، جب مکے سے مہاجر ہو کے وہاں مدینے گئے
مدینے میں نبی علیہ السلام نے نا بھائی چارے کروا دیے کچھ لوگوں کے، ایک مہاجر ایک انصاری کا، ایک مہاجر ایک انصاری کا، اور مدینے کے لوگوں نے بھی کمال کر دیا۔ جو مہاجر سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے، لٹ پٹ کے گئے تھے، مدینے والوں نے کوئی کمی نہیں ہونے دی ان کو کسی لحاظ سے بھی، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ کائنات میں اب قیامت تک وہ منظر نظر نہیں آ سکتے۔ اب تو اس معاشرے میں ہر کوئی دوسرے کا دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھائی چارہ کروایا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہماری بیویاں 2 ہیں 3 ہیں، ہم ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، قانون کے مطابق وہ فارغ ہو جائے گی، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کر لیں۔ کاروبار پیش کر دیے، اپنی دکانیں پیش کر دیے، گھر پیش کر دیے کہ بھائی میرے 2 گھر ہیں، جو ان سا لینا چاہتے ہو پسند کر لو، لے لو، دیکھ لو۔ مسلمان کی اس طرح کی محبت ہو، آج بھی معاشرے میں انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں اندر مری کے جو واقعہ ہوا ہے، کیا یہ ہماری کوئی محبت کا کوئی سامان نظر آیا؟ وہاں پر نہیں آیا۔ کوئی ایمرجنسی یہ مسئلہ نہیں ہوا، کئی گھنٹے، 2-4 بھی نہیں، زیادہ 24 گھنٹے کے قریب، اس سے بھی زیادہ کچھ لوگ، نہ حکومت کا کوئی آدمی پہنچا اور نہ مقامی آدمی کو پہنچے، بلکہ پتہ نہیں کہاں تک یہ درست ہے کہ ہوٹل والوں نے کرائے اتنے بڑھا دیے، چیزوں کی ریٹ بڑھا دیے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارا، دیکھ لیں بوتلیں سستی ہو جاتی ہیں، یہودیوں کی بوتلیں، اور ہماری چیزیں یہاں سے مہنگی ہو جاتی ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرے، اس سے محبت کرے، اور کچھ نہیں کر سکتا، پیسے نہیں دے سکتا، کوئی مال و دولت نہیں دے سکتا، اس سے اظہار محبت تو کر دے چند لفظوں میں۔ ہم دین سے قدر دور ہیں کہ خدا کی قسم، ہم کہتے ہیں یہ بھی مر جائے، وہ بھی مر جائے، وہ بھی مر جائے، بس میں زندہ رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا، اور اس قدر مضبوط۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جس صحابی رسول سے بھائی چارہ ہوا نا، مجھے انہوں نے بیوی کی آفر بھی کی، کاروبار کی آفر بھی کی، اور پھر عبد الرحمن بن عوف کا بھی دیکھیں، مزاج دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں۔ یہ نہیں کہا جو آتا ہے اس کو پکڑ لو، آنے تو، یہ نہیں کہا۔ کہا بھائی آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں ریڑھی لگا کے نا اپنے روزی کما لوں گا، حلال کی جو بھی ہوگی، مجھے تیرے مال سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور جب پھر مزدوری کی، ریڑھی لگائی، پھر ایک وقت آیا کہ مالک کائنات نے اس قدر مال دیا ایک ریڑھی لگانے والے کو، حق حلال کی تو ہو، دل کے اندر تصور تو ہو حلال کا اور حرام کا۔ اس قدر مال دیا کہ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک اونٹ اگر یہاں ہے تو پچھلے اونٹ کی لائن اتنی لمبی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا، اور یہ مال و دولت سارا اللہ کے دین کے کام آیا، اللہ کے بندوں کے کام آیا۔ کوئی فحاشی نہیں کی، کوئی نجائز جگہ پہ پیسہ خرچ نہیں کیا، صحیح جگہ پہ جو آسمان والا رب بھی راضی ہو۔ اب میں بات کر رہا تھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب سارے بھائی چارے ہو گئے نا، تو میں بات کر رہا ہوں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی۔
جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا سب کے بھائی چارے ہو گئے ہیں تو میرا نہیں ہوا، آئے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آنکھوں میں آنسو تھے، جب بیٹھے زاروں قطار روئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی خیریت ہے، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ آقا اور پریشانی تکلیف تو کوئی نہیں، آپ نے سب کے بھائی چارے کروا دیے ہیں، میرا بھائی چارہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کروایا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ بات تو بڑی تھی نا کہ سب کے ساتھ اگر وہ سلوک ہو گیا ہے تو میرے ساتھ میرے کوئی بھائی چارہ نہیں کسی کے ساتھ کروایا۔ اے علی میں صدقے قربان جاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے علی، میں دنیا میں بھی تیرا بھائی اور آخرت میں بھی میں تیرا بھائی۔ سبحان اللہ۔ باقی صحابہ کی تو آپس میں بھائی چارہ ہوا نا، میرے علی کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ کیسا مقام ہے، کس قدر عزت ہے۔ اللہ کے گھر آنے والوں یاد رکھو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اندر ہوگا نا ہمارے نیت میں، اللہ کی ڈیلنگ میرے اور آپ کے ساتھ ویسی ہی ہوگی، اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا نہ ہوگا۔ جو اندر کے خیالات ہیں میرے، اللہ کا نظام اس طرح میرے ساتھ ڈیل کرے گا۔ اوپر اوپر سے تو بڑی باتیں میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں۔ جو دل کے خیالات ہوں گے آپ کے اگر نیک ہیں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، اور اگر اندر سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں، تو پھر لوگوں یاد رکھنا کائنات کا رب جو ہے نا وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جو ابھی اگر زندگی ہے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 4 سال اگر زندگی ہے، اگر وہ بھی خیال آنا ہے نا تو وہ بھی رب جانتا ہے۔ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، فکر نہ کر، اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، پھر ایک اعزاز نہیں بے شمار اعزازات ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ذرا اندازہ کیجیے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک وفد بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک لشکر کہہ لیں، ایک وفد کہہ لیں، فوج کا، کسی علاقے کی طرف جنگ کے لیے۔ فرماتی ہیں کہ اس میں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو روانہ کر دیا نا، تو فرماتی ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سونے ربا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا۔ رب سے دعا تو کی جا سکتی ہے نا، کوئی بھی کی جا سکتی ہے، منظور کرنا اس کا کام ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھ اٹھیں اور دعا کر رہے ہوں، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ وہ علی کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کرتے تھے۔ لشکر و بیدیا روانہ ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مالک کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں کو بتلا دیا، آگاہ کر دیا، سبق دے دیا کہ لوگوں جب بھی کچھ مانگنا ہے نا اس پروردگار سے مانگنا، رب العالمین سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، مثال دی ہے جیسے ایک جوتا ہوتا ہے، اس کا تسمہ جس طرح ہوتا ہے بوٹوں کا۔ میرے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں اس کی بھی ضرورت ہے تو کائنات کے رب سے مانگو۔ یہ جب سمجھ آ جائے ہمیں تو پھر بات بن جائے گی۔
زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اس چیز کی سمجھ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ گئی تھی، اہم پیار نہیں تھا اللہ کو بھی اور اللہ کے نبی کو بھی۔ آخر کوئی بات ہوتی ہے، پھر مقام ملتے ہیں، اہم سکے سکے نہیں ملتے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے نا، وہ اور لوگوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال سیدھے لفظوں میں دیکھو نا، کو بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، اب کسی سے جا کے بیٹے اور بیٹیاں مانگتے ہیں، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور ان کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو 4 شادیاں کیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا صاحب کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ 4 شادیاں کی، کائنات کے رب کو پتا تھا کہ اس شخص کو لوگوں نے داتا کہنا ہے، مشکل کشا کہنا ہے۔ 4 شادیاں کی، کوئی اولاد نہیں اللہ نے دی۔ اب بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کتنے بے وقوف ہیں، کتنے چھوٹا ذہن ہے ہمارا۔ کوئی مائی کا لال نہیں بتلا سکتا کہ 4 شادیوں میں ایک بھی بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہو، فوت ہو گئی ہو، 9۔ اللہ نے بتلا دیا کہ یہ کام صرف میرا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو محبت میرے ساتھ کرنی چاہیے نا، یہ اور لوگوں کو بھی محبوب رکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، 2 سپارہ ہے، آیت نمبر 164 ہے، ترجمہ گھر جا کے پڑھ لینا جس نے پڑھنا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اب توحید پرست کا آگے ذکر آ رہا ہے، توحید پرست کا ذہن کس طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت، کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ باپ سے بندہ محبت کر سکتا ہے، بیٹے سے کر سکتا ہے، دوست سے کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی تندرستیاں دینے والا نہیں، کوئی بیماریاں لگانے والا نہیں۔ دیکھ لو میرے بھائیو، غور کیا کرو، کیلے ہیں، کتنی کتنی ریڑیاں ایک ہی جگہ پہ کٹھی چل رہی ہیں، اور پھل بھی دیکھ لیں، دکانیں دیکھ لیں، بڑے بڑے بازار ہیں، کوئی کسی چیز کی دکان ہے، کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی چیز کی۔ ان کو روزی رات کو کون دے کے بیچتا ہے؟ کائنات کا رب بیچتا ہے۔ تو اس کی طرف سے پھر آواز آتی ہے نا، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اس کی طرف سے آواز اور کسی کی طرف سے نہیں آ سکتی، نہ کوئی اس معیار پہ پورا اترتا ہے رب کے علاوہ۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تو غیراں دے بوہے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میں تھوڑے دن پہلے سوچ رہا تھا، یہ جو لوگ شعر بناتے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ دیکھے کیسی توحید بیان کی ہے۔ خالی ہاتھیں آویں جولی بھر دیواں، خالی ہاتھیں آویں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، خالی ہاتھیں آویں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔
مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں۔ دیکھو کتنی بڑی ہستی ہے، یہاں کوئی وزیر کو، وزیر اعظم کو نہیں مل سکتا، بڑا مشکل ہے، کسی ڈی سی کو، ایس پی کو نہیں مل سکتا۔ یہ پچھلے دنوں ایک مسئلہ کوئی اسکولوں کا تھا، تو ایک دو دوستوں کو میں نے فون کیا، کہتے ہیں جی وہ فلانا لیڈر بھی کہہ رہا ہے، فلانا بھی کہہ رہا ہے، ڈی سی صاحب ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ تو اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے در پہ جھک جاؤ، اس کے بن جاؤ، اللہ کی قسم دنیا میں بھی عزت مل جائے گی، آخرت میں مل جائے گی۔ مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں تے چوکی دار بھی بٹھایا نہیں، تو پھر بھی ملن نو آیا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، جن کا تعلق مساجد سے ہے، اللہ کے گھروں سے، کبھی ان کے دل کھول کے دیکھو، پڑھو، جو سکون، جو عزت، جو راحت، جتنی مرضی پریشانیاں ہوں، کائنات کے رب کی قسم ہے، جو عزت احترام، جو سکون دل کو یہاں سے ملتا ہے نا، وہ کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتا۔ جتنے مرضی عالی شان دفتر بنے ہوں، جتنا مرضی کسی کا پروٹوکول ہو، جو ان صفوں پر، ان کلینوں پر سکون ملتا ہے، وہ میرے دوستوں کہیں اور ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بے وقوف مشرف نے بھی کہا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور واقعی کئی لوگوں کو موسیقی سے سکون ملتا ہے، ٹی وی دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے سکون ملتا ہے، فلمیں دیکھ کے سکون ملتا ہے، لیکن کائنات کے رب کی قسم ہے سکون ملتا ہے تو اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسان، اگر تیرے دل کو سکون مل سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرنا بھی اللہ کا ذکر، نماز پڑھنی وہ بھی اللہ کا ذکر۔ تو یہ میرے بھائیوں میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا تھا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اگلی بھی بات سنیں، فرمایا ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ پھر اللہ کو چھوڑ کے جو وہی محبت دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں نا، ان کو پتہ جائے گا، یہ قیامت والے دن پہ پچھتائیں گے۔ قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، موت کے وقت ہی پچھتائیں گے، قبر کے اندر پچھتائیں گے، روئیں گے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو یہ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر محبت کی کہ فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے مقام کی بات ہے۔ آج کوئی بھی انسان، اس کی کیا حیثیت ہے کسی صحابی کے بارے میں وہ مندہ بولے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے کسی کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج کا کوئی بھی ملا ساری زندگی گزار دے، جو محنت وہ کر گئے قرآن پاک کے پاس اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی محنت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونا یہ بھی کوئی چھوٹے اعزاز کی بات نہیں تھی۔ پیارے عثمان تو دوہرے داماد تھے نبی علیہ السلام کے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام آپ سچی اور میٹھی زبان سے
جس کے بارے میں قرآن نے گواہیاں دی ہیں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ فرمایا لوگوں میرا نبی نہیں بولتا، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، اپنی مرضی سے تمہیں ہدایت نہیں دیتا، اپنی مرضی سے تجھے دین نہیں سکھاتا۔ جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ہمارا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اصلاح کے لیے دیکھو 1,24,000 یا 44,000 صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ کوئی نقش بندی نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی رضوی نہیں تھا، کوئی چشتی نہیں تھا، سارے کے سارے محمدی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دین پر تھے، ایک دین پر، ایک اللہ ایک نبی۔ کہنے کی باتیں اور ہیں، عمل کی باتیں اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ زندگی جتنی بھی ہے میرے بھائیو، آؤ میں آخری 1-2 باتیں کر جاؤں۔ ایک تو اللہ کے گھروں سے پیار ڈال لو، محبت ڈال لو، عزت میں بھی اضافہ ہوگا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور عزت اور رزق میں ہی اضافہ نہیں ہوگا، زندگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ مالک ہے، عمر بڑھا دے، اس کی مرضی ہے۔ تو حلال اور حرام کی تمیز ہم کرنا شروع کرتے ہیں۔ معاشرے کو چھوڑ دیں، لوگ چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، یہاں ہمارے ایک دوست ہے کرنل مسعود الحق صاحب، چلے گئے ہوئے، ان کی بات یاد ہے۔ اچھا آدمی تھا، کام بھی پریکٹیکل اچھا کر کے گیا، جو لوگوں سے نہیں ہو سکا، اب بھی نہیں ہو رہا، وہ کر کے گیا تھا۔ اس نے ایک بڑی اچھی بات کی، میں نے پلے باندھی ہوئی ہے، اس گناہگار نے، آپ بھی باندھ لیں۔ اس نے بتایا کہ ہم ملک کو نہیں سنوار سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن جہاں جہاں کوئی اللہ کا بندہ نیک بیٹھا ہوا ہے، اچھا بیٹھا ہوا ہے، اچھی سوچ کا مالک ہے، وہ دکاندار ہے، وہ مزدور ہے، وہ افسر ہے، وہ ماڑا ہے، تگڑا ہے، وہ جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں تو اچھا کام کر دے نا۔ یہ عزت عظمتیں جناب علی کو ہمیں نہیں ملی تھیں۔ میں نے سٹارٹ میں عرض کیا ہے آغاز میں کہ 8 سال کی عمر میں، 8 سال کیا عمر ہوتی ہے میرے بھائیوں، جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، سب سے پہلے میرے پیارے علی 8 سال کی عمر میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، کفالت کی، تعلیم دی، تربیت کی، کپڑوں کا خیال رکھا، کھانے کا خیال رکھا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کوئی چھوٹی عظمت نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ دین کے ساتھ جڑ جاؤ، صحابہ کو عزت ملی دین کے ساتھ۔ میں اسی لیے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں پیار سے محبت سے، لو شوق سے نام صحابہ کا، لو شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تم کو جنت کی، لو دامن تھام صحابہ کا۔ اللہ نے زینت بخشی ہے، اللہ نے زینت بخشی ہے، آسمان کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے میرے آقا کے جان نثاروں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔